हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआनि वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैका व इज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुशरिकीन मक्का की आदत में से एक बुरी आदत ये थी कि वो कुरान पाक की आवाज़ सुनकर शोर शराबा किया करते थे। सूरा अलिफ लाम मीम सजदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी हालत को बयान फरमाया कि वो लोग ये कहते थे वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनी वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए तुमने उसको सुनना नहीं है बल्कि तुमने शोर शराबा करना है ताकि कुरान पाक की आवाज़ दब जाए और तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो जाए, यानी तुम गालिब आ जाओ और कुरान पढ़ने वाला मग़लूब हो जाए। नाऊज़ु बिल्लाह। ये उनके शरारतों में एक बहुत बड़ी शरारत शामिल थी कि कुरान पाक की तिलावत जब उनके कानों में आती या आवाज़ आती तो शोर शराबा करते, चीखते चिल्लाते, तालियां बजाते, सीटियां बजाते। मकसद उनका ये था ताकि ये कुरान पाक की तिलावत करने वाला अपनी तिलावत को बंद कर दे, और ये मकसद था कि ताकि इसकी आवाज़ किसी के कान में ना जाए। ख़ास तौर से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते उस वक़्त तो ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया करते थे और ये कहते थे कि अगर किसी ने इसकी आवाज़ सुन ली और किसी के कानों में इसकी तिलावत की आवाज़ चली गई तो बस वो फिर इसी का होकर रह जाएगा, वो इस पे ईमान ले आएगा। और हकीकत भी यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम मुक़द्दस पढ़ते थे, जिस तरीके से आप तिलावत करते थे, जो भी सुन रहा हो उसके दिल व दिमाग पर कुरान पाक का मुकम्मल असर होता था और उसके दिल में ईमान उतरता हुआ चला जाता था। इसलिए काफिर ये कोशिश करते थे कि कोई इसके करीब ही ना जाए, कोई इसकी आवाज़ सुने ही ना, इससे तिलावत सुने ही ना। जब इसके पास नहीं जाएगा, तिलावत नहीं सुनेगा तो वो अपने आप को महफूज रखेगा, वो इसके साथ नहीं जुड़ेगा। इसलिए अबू जहल ने ये एक बेसुरा मंसूबा बनाया कि जब भी कोई बाहर से मक्के में दाखिल होता, कोई भी ताजिर या उनका ताल्लुक़ वाला, कोई भी जिसका मक्के आना जाना रहता हो, उसे ये कहता था कि भाई देखो यहाँ एक नौजवान है जो ना जाने क्या पढ़ता है, तिलावत करता है, उसका असर हो जाता है। नाउज़ु बिल्लाह, जादूगरी के साथ उसको ताबीर किया और बहुत सारे उसको नाम दिए अपनी तरफ से कि भाई अपने आप को बचाना, अपने आप को महफूज रखना और उसकी आवाज़ तुम्हारे कान में ना जाए, हम पहले से ही ख़बर दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाद में आप अपने ना रहें बल्कि उसके होकर रह जाएं, इसलिए अपनी हिफाजत ख़ुद करनी है। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला दोस से ये तशरीफ़ लाए और मक्कातुल मुकर्रमा इनका अक्सर आना जाना था। उनको भी इन्होंने यही कहा कि भाई अपनी हिफाजत करनी है और तुम्हारे कान में उस नौजवान की आवाज़ ना जाए। नबी तो वो मानते ही नहीं थे, रसूल तो मानते ही नहीं थे, कहा कि उसकी आवाज़ तुम्हारे कान में ना जाए। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दोसी ख़ुद फरमाते हैं मैं अपने दोनों कानों में रुई डाल के मक्के में फिर रहा था। मैं जब भी बाहर निकलता तो दोनों कानों में रुई डाल लेता था क्योंकि मुझे इन्होंने डराया ही इतना था कि बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
تو بس اپنے کانوں کو بچا کے رکھنا کہ اس کے اندر آواز نہ چلی جائے اس کی، اگر چلی گئی تو بس پھر تو اس کا ہی ہو جائے گا، پھر تجھے دنیا کی کوئی طاقت بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی۔ وہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کے پھر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا کرنا تھا۔ چلتے چلتے وہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس آئے اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یار یہ وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں لوگوں نے بڑا ڈرایا کہ اس کے پاس نہ جانا، آواز نہ سننا، بہت یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بڑے خوف زدہ ہیں لوگ، بھئی اس کے کلام میں بڑا اثر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں خود بھی بہت بڑا شاعر ہوں، حضرت طفیل بن عمر دوسی خود بہت بڑے شاعر تھے اور عربی فصاحت و بلاغت کو اچھی طریقے سے جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عربی کی فصاحت کیا ہے، اور اشعار میں قافیہ بندی اور بہت سارے علوم کا وہ علم رکھتے تھے۔ تو کہنے لگا، اپنے آپ کو مخاطب کیا، یہ اپنا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں بعد میں کہ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ طفیل تو خود بڑا عقل مند ہے، سمجھ رکھنے والا ہے اور عربی فصاحت و بلاغت سے تو واقف ہے، تو کیوں ڈرتا ہے اس کے کلام سے؟ ایک دفعہ جا کر سننا، دیکھ کیا کہتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے کلام میں کیا چیز ہے، کیا جادوگری ہے، نعوذ باللہ یہ کیا ہے، یہ کیسے اشعار پڑھتا ہے جس سے یہ لوگ سارے خوف زدہ ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے، جس چیز کے اس کو بہت ڈرایا جائے نا، بہت زیادہ اس کو نہیں یہ نہیں کرنا، اس کا داعیہ اس کے اندر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی اس میں ہے کیا ہے، یہ آخر بات کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے، وہ پتہ تو کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان اس کی طرف خود بخود چلنے لگ جاتا ہے، اس کو جتنا ڈرایا تھا اتنا ہی وہ متوجہ ہوا کہ نہیں، دیکھنا چاہیے مقصد کیا ہے، بھئی آخر اس کلام میں ہے کیا۔ آ کر بیٹھ گیا، کانوں سے روئی نکالی اور کہنے لگا کہ آپ ہیں وہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی اور رسول؟ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے لوگوں نے بہت ڈرایا کہ آپ کی آواز نہ سنوں، تو آپ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، تو میں سننا چاہتا ہوں، میں خود بھی بڑا شاعر ہوں، آپ مجھے سنائیے آپ کیا پڑھتے ہیں یہ جو لوگ نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ کچھ کتب میں ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی اور آخری صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم میں خود بھی شاعر ہوں، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور وہیں بیٹھے مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان عطا فرما دیا۔ تو کافروں کی بڑی سازشیں تھی اور وہ جتنی بھی اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے وہ الٹی ان کو اپنے منہ پہ ہی پڑ جاتی تھی۔ دیکھیں اس کو ڈرایا، کتنا دھمکایا کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ان کا یہ ڈرانا بالکل بے فائدہ ہوا، بلکہ ان کا یہ ڈرانا حضرت طفیل بن عمر دوسی کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ اور حضرت طفیل بن عمر دوسی یہ اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے اور بڑی بات کی ویلیو تھی ان کی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر گئے اور پورا قبیلہ حضرت طفیل بن عمر دوسی کی محنت سے مسلمان ہو گیا۔ ایک آدمی کی وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ بندہ مسلمان ہوا جس سے کافروں نے جس کو اتنا ڈرایا کہ تو اس کے قریب بھی نہ جانا۔ بہرحال ان کی ایک بری عادت تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت شور شرابہ کرتے، نہیں سننے دیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، ان کی عقلوں کو مسخ کر دیا۔ جب یہ اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنے قرآن سے بھاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ ویسا ہی کر دیا کہ یہ قرآن کے قریب ہی نہ آئے۔ جیسی انسان کی نیت ہو، جیسا بندہ کام کرے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کافروں کی حالت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو میں نے کر دیا آپ اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، میں آپ اور ان کے درمیان کر دیتا ہوں ایک پردہ چھپا ہوا، یعنی آپ کے ان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے کہ ان کے دل و دماغ پر قرآن اب اثر
نہیں کرتا، وہ ایسا ہی چاہتے تھے، اللہ نے ویسے ہی ان پہ مسلط کر دیا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ تعالیٰ فرماتے میں رکھ دیتا ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اس قرآن میں اپنے رب کا جو اکیلا ہے، اکیلے پروردگار کا جب ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ جاتے ہیں اور یہ وہاں سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں قرآن سننا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیا۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔